کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے، جو بلا شرکت غیر ساری کائنات کا موجود مدبر، مالک، آقا، شہنشاہ، حاکم حقیقی، رب اور معبود برحق ہے، اور جس کا تخت ہمیشہ عظمت و جلال اور اکرام سے تابناک ہے اور تابناک رہے گا، اور جس کی بارگاہ عز و وقار میں وہی افراد اور وہی اقوام جگہ پائے جنہوں نے ایمان اور اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا مشن اور مقصد و منشا ٹھہرایا، اور جس کے آستانے عالیہ سے وہ دھتکار دیے گئے جنہوں نے کچھ نہ کر کے سب کچھ حاصل کرنا چاہا۔ اس کے دربار عالیہ میں وہی سرخرو سر بلند ہوئے جنہوں نے اس کے نازل کردہ دین کی پیروی میں اور اس کے اشاعت و تبلیغ میں، اس کے غلبے کے سلسلے میں اپنے خون جگر اور اپنے لخت جگر کی قربانیوں سے بھی پس و پیش نہیں کیے۔ بے شمار سلامتیاں، رحمتیں اور برکتیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو، جن کے ذریعے سے ساری عالم انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایک نہایت درجہ کامل ترین اور پاکیزہ ترین ضابط حیات، طریق زندگی نصیب فرمایا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم خواتین، قابل احترام دختران ملت، قابل صدقدر نوجوانوں، آج کی اس محفل میں میں آپ کے سامنے اسلام کے تصور و اخلاق کے ضمن میں عام لوگوں کے حقوق کیا ہیں اس کے تعلق سے عرض کرنا چاہوں گا۔ میں اسی مناسبت سے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 26 اور 27 ابھی آپ کے سامنے میں تلاوت کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ عزیزان محترم، دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حق ادا کرو رشتہ دار کا، مسکین کا، مسافر کا۔ دیکھیے عزیزان محترم، اسلام جو ہے کیا تصور اخلاق دے رہا ہے کہ اگر کسی جو ہے رشتہ دار، ضرورت مند رشتہ دار کی ہم ضرورتیں پوری کر رہی ہیں تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے اہل ایمان، تم اپنے رشتہ دار کا حق ادا کرو، یعنی یہ سمجھ کر دو کہ ان کا حق دے رہے ہیں ان کا، اور یہ سمجھ کر ان کے ساتھ حسن سلوک مت کرو کہ ان پر کوئی احسان کر رہے ہو۔ کیا تصور اخلاق ہے؟ اور اس سے یہ بات بھی ہمارے سامنے مترشح ہوتی ہے، ثابت اور مبرہن ہوتی ہے کہ ہمارے مالوں میں حق ہے سوال کرنے والوں کا، محرومین کا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ ان کے مالوں میں مقررہ حق ہے، کس کا؟ سوال کرنے والوں کا، محرومین کا۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں جو دولت کما رہا ہوں یہ میری ہے، اپنی ہے، اس پر میرا ہی حق ہے، اس کو میں جس طرح سے چاہے خرچ کر سکتا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ جو ہے بہت ہی غلط بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اپنی ضروریات کی تکمیل کے بعد جو بچ رہتا ہو اس میں سے جو ہے ضرورت مند رشتہ دار کو دو،
وہ اس کا حق ہے اور یہ سمجھ کر دو کہ اس کا حق اس کو ادا کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ کے مت دو کہ اس پہ کوئی احسان کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا، ویسی ارشاد فرما رہا ہے کہ مسکین کا حق دو اور وابن السبیل اور جو ہے مسافر کا حق دو۔ یہ تمام انسانوں کے حقوق کی تکمیل کی ذمہ داری ہم پر جو ہے اسلام عائد کرتا ہے۔ آپ یہ بات کو جو ہے نوٹ فرما لیجئے کہ ہم کو اس دنیا میں جو امتحان گاہ ہے تو یہاں پر ہم کو حقوق ادا کرنا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنا ہے، ماں باپ کے حقوق ادا کرنا ہے، ضرورت مند رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا ہے، مسکین کے حقوق ادا کرنا ہے، محتاج کے حقوق ادا کرنا ہے، معذور کے حقوق ادا کرنا ہے، مسافرین کے حقوق ادا کرنا ہے، محرومین کے حقوق ادا کرنا ہے، سوال کرنے والوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ حقوق کی ادائیگی ہے، ورنہ ہم جو ہے امانت میں خیانت کرنے والے ہو جائیں گے، حقوق کو ترک کرنے والے ہو جائیں گے، ظالم قرار پائیں گے، گناہگار ہو جائیں گے اور ہماری مغفرت نہیں ہو سکے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو ایک ہدایت دے رہا ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تم جو ہے فضول خرچی مت کرو۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک پیسوں کو بھیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور وہ کان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اللہ کا انتہائی ناشکرا ہے۔ اب عزیزان محترم، یہاں پر ایک بات بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا فضول خرچی مت کرو۔ یہاں تبذیر کا لفظ استعمال فرمایا۔ تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہی نہیں ہے اور خرچ کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اسراف اور تبذیر۔ اسراف کے معنی یہ ہے کہ کوئی کام آپ 10 روپے میں کر سکتے ہیں، اس کو 20 روپے میں کر رہے ہیں، تو 10 روپے جو زائد خرچ کر رہے ہیں وہ اسراف ہے، اس کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہی کرنا ہوگا۔ اور بعض ایسے امور ہیں جہاں پہ خرچ کرنا ہی نہیں ہے لیکن جو ہے وہاں پر خرچ کیا جا رہا ہے، وہ تبذیر ہے۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، پیسوں کو بھیجا اڑانے والے یعنی بے مقصد طور پر خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کیا ہے؟ اللہ کا ناشکرا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا اور سخت اللہ کا ناشکرا باغی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی ایک تصور اخلاق کیا دیا جا رہا ہے کہ پہلے تو ضرورت مند رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر اور محرومین اور سوال کرنے والوں کا حق دو۔ حق کا لفظ استعمال فرمایا گیا قرآن مجید میں۔ یہ دیکھیے، یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان پہ احسان کرو، بلکہ ان کا حق دو۔ ان کا حق ہمارے جیب میں ہے، ہم ایک معنوں میں ان کے حق کی جو ہے کو ہم اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کو ہڑپ کر لیں گے اور ان کا حق ان تک نہیں پہنچائیں گے تو ہم حق ہڑپ کرنے والے ہو جائیں گے، ظالم ہو جائیں گے، بد اخلاق قرار پائیں گے۔ اسلام کا تصور اخلاق کیسا اعلیٰ ورفا اور جو ہے انوکھا ہے، غور فرمائیے آپ۔ اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ فضول خرچی مت کرو۔ آپ کو جب پیسہ بہت زیادہ آپ کے پاس ہے تو آپ زکوٰۃ دو، صدقات دو، خیرات دو، بندگان ضرورت مند بندوں کے حقوق کو ادا کرو۔ ان کے پر جو تمہارے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ذمہ داری سے بحسن خوبی سبکدوش ہو اور پیسوں کو بھیجا مت اڑاؤ۔ جیسا کہ ہمارے اگر یہ بات کا ذکر کیا جائے تو نامناسب نہ ہوگا کہ آج کل مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں کے تقاریب ایک ناسور بنے ہوئے ہیں۔ کہیں آتش بازی میں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، کہیں دولہے میاں کی موٹر کو سجانے کے لیے خرچ کیا جا رہا ہے، کہیں غیر اسلامی رسومات کے منعقد کرنے میں جو ہے پیسوں کو پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، کہیں جو ہے شادی خانوں کو بخ نور بنانے کے لیے جو ہے بے دریغ پیسہ کیا جا رہا ہے، کہیں ڈانس کیا جا رہا ہے، کہیں جو ہے کچھ جو ہے موسیقی کا جو ہے اہتمام کیا جا رہا ہے جو حرام ہے۔ یہاں خرچ کرنا ہی نہیں ہے اور مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، پیسوں کو بھیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہو گئے ہیں۔ اور جب شیطانوں کے بھائی بن جاتے ہیں تو تباہی اور بربادی کے لیے کیا باقی رہتا ہے؟ اب دیکھیے آگے اور بڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ روم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس حق ادا کرو، کس کا؟ جو ہے رشتہ داروں کا، مسکین کا اور مسافر کا۔ دیکھو اگر تم جو ہے
یہ جو ہے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو یہ طریقہ، یہ طرز عمل بہتر ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ کون اہل ایمان ایسا نہیں ہوگا جو ابدی فلاح کو نہ چاہتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا تصور دے رہا ہے اخلاق کا کہ تم جو ہے رشتہ دار کا، مسکین کا، مسافر کا حق ادا کرو، تم کو اللہ کی خوشنودی نصیب ہوں گی۔ اور اللہ کی خوشنودی ایک مومن کا، ایک مسلم کا سب سے بڑا انعام ہے، وہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی بہت بڑی چیز ہے۔ تو وہ خوشنودی کا انعام کیا ہے؟ جنت ہے، اور اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی رحمت نصیب ہوں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو ہمارے جو آخرت میں جو ہے فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد میں دیکھیے عزیزان محترم، اور جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، احادیث میں بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حق کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے، مسلمان پر 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، اور بیمار ہو جائے تو عیادت کرنا، انتقال کر جائے تو جنازے کے پیچھے چلنا، اور وہ دعوت دے تو قبول کرنا، اور وہ چھینک کر الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دینا۔ بخاری اور مسلم۔ دیکھیے جناب، یہ حق ہے۔ اگر کوئی جو ہے ہم کو بیمار ہو جائے اور اگر ہم اس کی عیادت نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کا حق ہم چھین رہے ہیں، اس کا حق اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ کیا تصور اخلاق ہے اسلام کا؟ ایسا تصور اخلاق دنیا کے کسی مذہب میں جو ہے نہیں دیا گیا۔ اسلام ایک اخلاقی مذہب ہے، اسلام عین اخلاق ہے، اور عین اخلاق اسلام ہے، عین اخلاق دین و ایمان ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ یہ اخلاقی خوبیوں کے جو حامل ہوتے ہیں، اخلاقی خوبیوں سے جو مالا مال ہوتے ہیں، وہی صحیح معنوں میں اسلام کے جو ہے پیرو ہوتے ہیں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ 5 حق ہیں: سلام کا جواب دو، جنازے میں شریک ہو، اور عیادت کرو، دعوت قبول کرو، چھینک کر جو ہے الحمدللہ کہ تو یرحمک اللہ کہو، اس کا جواب دو۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ راستے کا حق ادا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہیں نیچی کر کے چلنا، کسی تکلیف دہ چیز کو جو ہے دور کر دینا، اور سلام کا جواب دینا، معروف کا حکم کرنا، منکر سے منع کرنا۔ دیکھیے جناب، راستے کا یہ حق ہے، نگاہیں نیچے رکھ کے چلو، تکلیف دہ چیز جو ہے چیز کو جو ہے ہٹا دو، یا کوئی لوگوں کے لیے کوئی تکلیف دہ امر جو ہے کا باعث نہ بنو، لوگوں کے لیے تکلیف اور موجب زحمت کا باعث مت بنو، تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ اور ہمارے سلام کا جواب دے، کوئی سلام کر رہا ہے سلام کا جواب دیجیے، آپ کو پہل کر رہے ہیں آپ سلام میں پہل کیجیے، اور نیکی کا حکم کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ ہم بحیثیت ہم خیر امت ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم بہترین لوگ ہو جو تمام عالم انسانیت کے لیے نکالے گئے ہیں، برپا کیے گئے ہیں، وجود بخش گئے ہیں۔ ہمارا وصف خصوصی کیا ہے؟ نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا۔ یہ تو بھول ہی گئے، منکرات میں ہم خود الجھ کر کے رہ گئے، تو منکر سے منع کرنا۔ اور دیکھیے سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ بے شک متقی لوگ جنتوں میں، باغوں میں، چشموں میں ہوں گے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ دے رہا ہوگا اس کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے۔ اور یہ کیونکہ دنیا میں جب یہ تھے تو محسنین کی حیثیت سے زندگی گزارے تھے، اور یہ راتوں میں کم سوتے تھے، اور پچھلی پہر اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے تھے۔ عزیزان محترم، دیکھیے یہاں اللہ کے نیک بندوں کا طرز عمل، طرز زندگی یہ بتلایا جا رہا ہے کہ راتوں میں کم سوتے ہیں اور محسنین کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں، اور ہمارے پچھلی پہر اٹھ کر اپنے خدمات جلیلہ اور ہمارے خدمات عالیہ پر ناز نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئے ہیں، جو زیادتیاں ہو گئے، اس کو اب جو ہے درگزر فرما، ان کو جو ہے معاف فرما دے، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے حقوق ادا کرنے میں اس طریقے سے وہ جو ہے آگے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی اتنی بہترین ان کی نوعیت ہوتی ہے۔
اور جہاں تک کہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا تعلق ہے وہ اپنے مالوں میں حق سمجھتے ہیں سوال کرنے والوں کا محرومین کا، اور جب دیتے ہیں تو یہ سمجھ کے ہی دیتے ہیں کہ ہم ان کا حق ان کو پہنچا رہے ہیں، یہ سمجھ کر نہیں دیتے کہ ہم ان پر احسان کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے عزیزان محترم دیکھیے جو اسلام کا یہ تصور اخلاق ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ حیا اور شرم بھی ایک اسلام کے اخلاق ہیں، ایک بہترین اخلاق ہے۔ اس سلسلے میں ایک آپ کو جامع ترمذی کی روایت اگر میں سناؤں تو نہایت مناسب ہوگا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اے لوگوں اللہ سے حیا کرو، شرم کرو، جیسا کہ اس سے یعنی اللہ سے شرم کرنے کا حق ہے۔ بڑی غور سے سننے کی بات ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو الحمدللہ اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ تو نبی محترم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اللہ سے حقیقی حیا کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سر اور اس میں جو محفوظ چیزیں ہیں ان کو، اور پیٹ اور اس کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کرو، اور موت اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھو۔ جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیاوی زندگی کی زینت چھوڑ دیتا ہے اور وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حقیقی طور پر حیا کیا، اللہ سے حقیقی طور پر شرم کیا۔ اب دیکھیے عزیزان محترم، نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کو عرض کرنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سر جن چیزوں پر مشتمل ہے ان کی حفاظت کرو۔ سر میں جو ہے، دماغ میں جو ہے غیر غلط باتیں نہ آنے دو، اور آنکھیں ہیں، آنکھوں سے غیر غلط مناظر مت دیکھو، آنکھوں سے اللہ کے نشانیاں دیکھو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، قرآن کی تلاوت کرو، احادیث کا مطالعہ کرو، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرو، صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ آنکھوں سے وہ کام لو جو اس سے کام لینا چاہیے، کیونکہ ان تمام چیزوں کے تعلق سے سوال ہوں گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سوال کیا جائے گا دماغ کے بارے میں، دل کے بارے میں، آنکھوں کے بارے میں، اور سماعت کے بارے میں یعنی کانوں کے بارے میں، بلکہ ہر ایک چیز کے بارے میں سوال ہوں گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے روز لازمی طور پر ضرور سوال ہوں گا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بہترین تعلیم دے رہے ہیں کہ سر جن چیزوں پر، کان ہے سر میں، آنکھیں ہیں چہرے پر، اور تو دماغ، آنکھیں، کان، ان تمام، کان سے صحیح حق بات سنو، صدائے حق کو کانوں کے پردوں سے جو ہے گزار کر دل میں اتار لو، رچا بسا لو۔ صدائے حق کے سلسلے میں اپنے کانوں کو بہرے مت کر لو۔ آنکھیں دیکھنے کے لیے دیے گئے، اللہ کی آیات کو دیکھو، کائنات میں آیات ہیں، خود ہماری ذات میں آیات ہیں، قرآن مجید کی آیات ہیں، قوموں کے عروج و زوال میں ہمارے لیے جو ہے عبرت اور نصیحت کے آیات ہیں، ان کو دیکھو، اور اس سلسلے میں اندھے مت بنو۔ تو بہرحال جو ہے یہ حیا کا ہے۔ اور پھر پیٹ کے ارد گرد چیزوں کی حفاظت کرو، یعنی پیٹ میں جو ہے حرام جو ہے لقمے مت جو ہے پہنچاؤ، حرام مت کھاؤ، اور شرمگاہ کی جو ہے حفاظت کرو، اپنی زبان، شرمگاہ اور زبان، تو وہ پیٹ کی حفاظت کرو، اور موت کو یاد کرو، کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک دن ہر ایک کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور خبر میں دفن کیے جانے کا احساس کرو، خبر کی تنگی کا، تاریکی کا احساس کرو، وہاں ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اس کا احساس کرتے ہوئے دنیاوی زندگی کو جو ہے کی زینت کو چھوڑ دو، اور آخرت کو جو ہے دنیا پر جو ہے ترجیح دو۔ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ دراصل جو ہے صحیح معنوں میں اللہ سے جو ہے حیا کیا۔ دیکھیے جناب، یہ ایک حیا ایک اخلاقی خوبی ہے، شرم و حیا، اور انبیاء کی 4 سنتیں بڑی مشہور ہیں، حیا و شرم، مسواک، خوشبو لگانا، نکاح کرنا۔ تو 4 سنتوں میں حیا و شرم بھی ہے، اور اسلام ایک جو ہے اخلاقی مذہب ہے، یعنی
حیا و شرم کو کی تعلیم دینے والا جو ہے مذہب ہے. تو بہرحال اس طرح سے یہ جو ہے بات ہے. اب عزیزان محترم آئیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ایک ارشاد آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسا کہ دوسرے مومن بھائیوں کے تعلق سے جب تک کہ ہم ایک صحیح طرز عمل صحیح طرز فکر اختیار نہیں کریں مومن نہیں ہو سکتے. بخاری مسلم کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہو. تو کیا اخلاقی تعلیم ہے دیکھیے, کیا تصور اخلاق ہے کہ اگر ہم اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں ہم مومن ہو جاتے ہیں. کون نہیں چاہیں گا کہ مومن ہو اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو. تو ظاہر بات ہے اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اپنے مومن بننے کے لیے مومن ہونے کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے ہم کو وہی کچھ پسند کرنا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. دیکھیے جب مہمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے میں مہمان کی جو ہے مہمان نوازی کرے. اب دیکھیے اگر واقعی ہمارا اللہ پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے تو ہمارے گھر میں مہمان آئے تو اس کی خاطر تواضع کرنا اس کی مہمان نوازی کرنا ایک اخلاقی خوبی ہے. تو ارے اگر ہم مہمان نوازی نہیں کریں گے تو ہمارا اللہ پر ایمان آخرت پر ایمان جاتا رہیں گا. دیکھیے جی کیا اندازے جو ہے تعلیم ہے, کیا اسلام کا تصور اخلاق ہے. اور اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بھی بات یہ بھی حدیث سناؤں تو مناسب ہوگا کہ ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرماتا ہے اے ابن آدم میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا گیا. تو بندہ کہیں گا اے اللہ تعالیٰ تو کیسا پیاسا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں دنیا میں ہمارے فلاں وقت پر فلاں میرا بندہ پیاسا تھا اور تو وہاں پر موجود تھا تو پانی اس کو پلا سکتا تھا پانی نہیں پلایا. اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے پاتا. کون نہیں چاہیں گا کہ اللہ کے قریب ہو اللہ کو سے جو ہے نزدیک ہو جائے. اور اگر فرض کرو واقعی ہم کو کوئی ایسا موقع نصیب ہو رہا ہے کہ کسی کو پانی پلانا ہے تو ہم آگے بڑھ کے پلائیں گے, ورنہ قیامت کے روز اللہ ہمارے سے گلا کریں گا کہ اے ابن آدم میں پیاسا تھا تو مجھے پانی نہیں پلایا. تو دیکھیے جی کیا تصور اخلاق ہے. پھر اسی طرح اللہ فرمائیں گا حدیث قدسی ہے اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ کہیں گا اللہ تجھے بھوک کیسے لگتی ہے. تو اللہ فرمائیں گا فلاں وقت فلاں مقام پر میں جو ہے میرا بندہ بھوکا تھا تو اگر اس کو وہاں کو کھلاتا تو مجھے پاتا. تو واقعی کیا تعلیم ہے. اب لوگ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اللہ کو پانے کے لیے ایسے کام کرنے کے لیے آگے دوڑیں گے لپکیں گے سبقت کریں گے. یہ ہے اسلام کا تصور اخلاق. اسی طریقے سے ہمارے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے اے ابن آدم میں بیمار تھا تو میری عیادت نہیں کیا. بندہ کہیں گا اللہ تو کیسا بیمار ہوتا. نہیں دنیا میں میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو جو ہے اگر عیادت کرتا تو مجھے وہاں پاتا. تو عزیزان محترم اس طریقے سے جو ہے ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے اخلاقی خوبیوں پر جو ہے ابھارا جا رہا ہے. اور عزیزان محترم آخر میں آپ کے سامنے دو چیزیں اور سناتے ہوئے ختم کروں گا. وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے رونق افروز تھے. تو آپ نے فرمایا کون ہے جو ان باتوں کو سنے اور اس پر عمل کرے دوسروں تک پہنچائے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوری اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ان باتوں کو سنوں گا اور پر عمل کروں گا دوسروں تک پہنچاؤں گا. آپ ان کا ہاتھ شفقت سے پکڑ لیے اور ہاتھ کے جو 5 انگلیاں ہیں 5 انمول نصیحتیں فرمائے. پہلے آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے ان سے بچو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. حرام سے بچنا دراصل اصل عبادت ہے. یہاں پر عبادت کا صحیح مفہوم ہمارے وسیع مفہوم اور صحیح مفہوم ہمارے سامنے آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات فرمائے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تم مومن ہو جاؤ گے. دیکھیے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمائے واللہ مومن نہیں واللہ مومن نہیں واللہ مومن. کون مومن نہیں؟ وہ جو پیٹ بھر کر کھا کے سو جائے بغل میں رہنے والا پڑوسی بھوکا سوئے
اور یہاں پر مثبت انداز سے فرمایا جا رہا ہے جو پڑوسی کے ساتھ احسان حسن سلوک کرے وہ مومن ہو جائیں گا، ایمان میں اس کا ایمان کامل ہو جائیں گا اور ایمان کی یقین کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ تیسری بات آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر جو ہے بس کرو، تم لوگوں میں سب سے بڑے دولت مند ہو جاؤ گے۔ حرص و طمع کے غلام بننا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ لوگ دنیا کی حرص میں مبتلا ہو کے رہ گئے ہیں، دنیا کے پیچھے پڑے جا رہے ہیں، دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں، تباہ و تاراج ہو رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ جو کچھ اللہ دیا ہے سکون سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی بندگی بجا لائیے، اللہ کے حقوق ادا کیجئے، بندوں کے حقوق ادا کیجئے، اور جو کچھ اللہ دیا ہے اس پر خیانت کر لیجئے، آپ لوگوں میں سب سے بڑے دولت مند ہو جائیں گے۔ اصل دولت مندی دل کی بے نیازی ہے، دل کا غنا ہے۔ بہت زیادہ دولت جمع کرنے سے دولت مند نہیں ہوتے، اور ہونا حرص و طمع کے جو ہے غلام بن جاتے ہیں، نتیجے میں تباہ و تاراج ہوتے ہیں۔ پھر چوتھی بات فرمائی کہ دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، مسلم ہو جاؤ گے۔ پانچویں بات آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارے زیادہ مت ہنسو، ہنسی کی زیادتی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ ہماری زندگی کا ایک اعلیٰ و عرفہ مقصد ہے جس کی بجاوری، جس کی تکمیل کے لیے ہم کو ایثار، قربانیوں سے، محنت اور مشقت سے پیش آنا ہے۔ ہم ہنسانے کا ہمارا مشغلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہمارے مشغلہ ہو جائے تو دل مردہ ہو جائیں گے، ہم ایک چلتی پھرتی لاش ہو جائیں گے، چلتی پھرتی میت ہو کے رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زیادہ مت ہنسو، ہنسی کی زیادتی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ آخر میں میں یہ کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں کہ ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ سنائے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ دیکھیے کیا اعلیٰ و عرفہ جو ہے اخلاقی تصور ہے، اور کیا اعلیٰ و عرفہ اخلاقی تعلیم ہے قرآن مجید کی۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں دوسرے انسان کی جان کا احترام موجود ہونا چاہیے، اور ہر ایک دوسرے کی زندگی کی بقا و تحفظ کے سلسلے میں وہ معین و مددگار ہونے کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ جو شخص ناحق کسی کا قتل کرتا ہے تو وہ صرف ایک فرد پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا دل حیات انسانی کے احترام سے خالی ہے، اور وہ لہذا وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ اور جو کسی کی زندگی بچاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری انسانیت کو جو ہے بچانے والا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ وہ عرفہ تصور اخلاق جو اسلام ہم کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ان تعلیمات عالیہ اور پاکیزہ کو ہم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے، اور اس کے نتیجے میں اسلام کی جو ہے صحیح نمائندگی ہو، اور ہم دنیا اور آخرت میں سر بلند ہو۔ ربنا تقبل دعا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔